محترم ناظرین، جب حضرت غازی عباس علیہ السلام 13 برس کے ہوئے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے سوچا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمایا جائے۔ یہ آزمائش اس لیے تھی کہ عربوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے مرد بیٹوں کو بچپن میں ہی جنگی تربیت دیتے تھے۔ یہ تو تھے ہی علی کے شیر بیٹے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے تربیت مکمل ہونے کے بعد حضرت عباس غازی علیہ السلام کو آزمانا چاہا، امتحان لیا، لیکن وہ امتحان کیا تھا؟ حضرت عباس علیہ السلام حضرت علی امام کے اس امتحان میں پاس ہوئے یا فیل ہوئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کا ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عباس غازی علیہ السلام کا امتحان لیا اور کس طرح کی آزمائش میں ڈالا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، جب غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تھے تو حضرت امام علی بی بی ام البنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، جو میرے پاس گن تھے میں نے اسے سکھا دیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو سب کچھ سکھلا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے؟ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور لیا جائے، مجھے اپنی کوکھ اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے، مجھے فخر ہے کہ اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر بھی ناز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اعتماد میں پورا نہ اترے میرے بیٹا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ غازی عباس علیہ السلام جب بھی مولا امام علی کے سامنے آتے یا امام حسن یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے آتے تو ہاتھوں کو باندھتے ہوئے سر اور نظریں جھکا کر فرماتے، مولا حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، تم میرے شیر ہو۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، میرے بابا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس علیہ السلام، تمہارا امتحان، اور فرمایا، وہ جو ہمارا باغ ہے وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات صبح تک پہرا دینا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کو بوسہ لیا اور ذوالفقار لی اور باغ کی طرف چل پڑے۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام باغ پر آ گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر باغ کا پہرا دیتے رہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ہوا تھم تھم کے چل رہی تھی، جنات نے اپنا رخ بدل دیا، چرند پرند ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی لیکن یہ سب بھی رک گئے۔ اب جنوں نے آپس میں کہا، نہ جانا عباس علیہ السلام پہرے پر ہیں، پرندوں نے آگے نہ جانا، غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے، ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی، غازی عباس علیہ السلام ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہلا پہر بھی گزر گیا، رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چوکنے ہو گئے۔ کیا ہوا کہ ایک دور سے گھوڑے سوار آیا، رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی، ایک گھوڑے سوار آیا، چہرے پر نقاب تھا، باغ میں داخل ہونے لگا۔ حضرت عباس غازی علیہ السلام نے آواز دی، خبردار اے اجنبی، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس دے رہے ہیں، آگے نہ بڑھنا۔ پھر بھی گھوڑے سوار اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔
حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا اے اجنبی سنو، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ اے اجنبی اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ۔ آج غازی عباس علیہ السلام کا پہرا ہے، میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہ ہوں گا۔ اور جو اجنبی تھا وہ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھا حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا اے اجنبی خیر منا، ہم بنو ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا، اس لیے آخری بار آگاہ کر رہا ہوں، واپس لوٹ جاؤ۔ جو آنے والا تھا اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ ایک پھلدار درخت کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ اسے ہلانے لگا، اتنا ہلایا کہ درخت کی جڑیں ہل گئیں۔ حضرت عباس غازی علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے، آنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص ہے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور فرمایا اے اجنبی آ رہا ہوں۔ غازی عباس علیہ السلام کی تلوار چلی اور پہلا وار غازی عباس علیہ السلام نے کیا، اس شخص نے بھی تلوار نکالی۔ اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، ایک تلوار آئی دوسری سے ٹکرائی، دوسری پہلی سے ٹکرانے لگی، پھر یہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں تو اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں، جناب عباس غازی علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اس اجنبی کی تلوار نیچے، پھر اس اجنبی کی تلوار اوپر آئی اور حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے، پھر ایک لمحہ آیا، اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی، اجنبی نے دبانا شروع کیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے جھکاتا گیا، جاتے جاتے یہ زمین تک جا لگی۔ پھر غازی عباس علیہ السلام نے تلوار کو زور دیا، اٹھانا شروع کیا اور تلوار اٹھائی، تلوار اٹھاتے اٹھاتے اوپر آئے اور اوپر آتے ہوئے اجنبی کی تلوار سرک گئی۔ جب تلوار سرکی تو حضرت غازی عباس علیہ السلام کے بازو پر ہلکا سا زخم ہوا۔ پھر جو اجنبی تھا اس نے کہا عباس بڑے بہادر ہو بھائی، مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام حیران ہو گئے اور یہ جملہ کہنا ہی تھا کہ اس اجنبی کا اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور واپس چلا گیا۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام پریشان ہیں، شرمندہ اور بیٹھ گئے، یہاں تک کہ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے بی بی ام البنین، میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا عباس اس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے تو وہ وجہ کیا ہوگی، آپ سلام اللہ علیہ باغ میں آئیں اور فرمایا بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عباس غازی علیہ السلام نے فرمایا اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو پہ زخم دے گیا لیکن بازو پہ زخم نہیں، وہ میرا دل زخمی کر گیا، کاش وہ میرے بازو پہ زخم نہ کرتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں، لیکن اس نے میرے بازو پہ زخم دیا، اس نے پریشان کر دیا ہے، اس نے مجھے بتا دیا کہ عباس تمہارے باپ کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ ام المومنین اماں جان، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ بی بی ام المومنین نے پوچھا بیٹا ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس غازی علیہ السلام نے فرمایا بس آنے والا آیا تھا، میں روکنا چاہا وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا بچ کے نکل گیا، بس زخم بازو پہ نہیں دل پہ ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہوں، اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے آتے ہی سواری آپ علیہ السلام نے آتے ہی صدا دی عباس میرے شیر بیٹے۔ اب جب حضرت عباس غازی نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا میرے شیر بیٹے کیا ہوا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دیں، بابا میں ناکام ہو گیا، بابا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ۔ علی علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا، فرمایا عباس آپ فیل نہیں ہوئے، کامیاب ہو گئے ہیں۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیسے آیا، ایسی بہادری سے مجھ سے لڑا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا، اور میں تو
ہار گیا، میں ناکام ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا عباس سن، علی نے حارث کو بچھایا، علی نے خیبر کو بچھایا، علی نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن علی کے بازو کبھی لرزش میں نہیں آئے۔ عباس علیہ السلام آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے وہ کام 13 سال کی عمر میں کیا جو علی علیہ السلام 50 سالوں کی عمر تک کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ آپ تھے؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عباس وہ میں تھا، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ مولا عباس نے فرمایا بابا مجھے معاف کر دیں، ورنہ میری یہ کیا مجال کہ میں آپ پر تلوار سے وار کرتا، آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت علی امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا، اس لیے تو رات کو تیسرے پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور حضرت علی امام علیہ السلام نے حضرت عباس کو گلے سے لگا لیا۔